اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے اوپن ٹریورس۔ اوپن ٹریورس ہے کیا، یہ بتانے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ کافی دیر کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کیونکہ اپنے کچھ گھریلو مصروفیت کی وجہ سے میں ٹائم نہیں نکال پا رہا۔ تو میں ابھی پاکستان میں ہوں، تو یہ ہمارے دوست ہیں سہیل یا ساحل اس طرح کا ان کا نام ہے، جو سعودیہ میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کافی دنوں سے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر رہے تھے جی اوپن ٹریورس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو اوپن ٹریورس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ یا اس کا میں طریقہ کار بتانے سے پہلے اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ اوپن ٹریورس ہے کیا، اس کی ضرورت ہمیں کہاں پہ پڑتی ہے اور کس لیے پڑتی ہے، اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ اوپن ٹریورس کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اوپن ٹریورس سے مراد ایک ہمارا کلوز ٹریورس ہوتا ہے، جس میں ہم کوئی لوپ یا کوئی ایریا گھیر کے اس کو ایک ہی پوائنٹ پہ کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کلوز ٹریورس۔ اور اوپن ٹریورس سے مراد کوئی ایسا ایریا جو ہمارا لامحدود ہو، جہاں پہ کلوز نہ ہو رہا ہو، اس کو اوپن ٹریورس کہتے ہیں یا لنک ٹریورس بھی کہتے ہیں۔ اوپن ٹریورس میں اصل میں ہوتا کیا ہے، اوپن ٹریورس میں آپ کو 3 کنٹرول پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ 2 کنٹرول پوائنٹ تو آپ کے ٹی ایس کے لیے، اگر آپ ٹی ایس پہ کام کر رہے ہیں ٹوٹل اسٹیشن میں، ٹی ایس مین ٹوٹل اسٹیشن، تو آپ کو 2 پوائنٹ تو اس کی سیٹنگ کے لیے چاہیے ہوں گے، اور تیسرا پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوگا جس پہ آپ نے اپنے اوپن ٹریورس کو جا کے اس کے ساتھ لنک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کنٹرول پوائنٹ دیے ہوتے ہیں، آپ روڈ کا کام کر رہے ہیں یا پائپ لائن کا کام کر رہے ہیں یا سیوریج کا کام کر رہے ہیں یا اسٹور کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ اپنی بی ایم اور ٹی پیز شفٹ کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پائپ لائن کا کام بھی کچھ محدود ہوتا ہے، وہ 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر میں بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہوگا۔ میں نے جتنا ریاض میں کام کیا بوکس کا، تو وہ 2-2.5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی، ایک جگہ سے سٹارٹ ہوتی ہے دوسری جگہ سے جا کے وہ لنک ہو جاتی ہے، اور اس دوران ہم کو جو بی ایم ٹی پیاں لگانی پڑتی ہیں نا، تو وہ ہماری اوپن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپن بی ایم ٹی پیوں پہ ہی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تھرو آؤٹ کمپلیٹ، جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو وہ ہماری جتنی بی ایم ٹی پی ہوتی ہیں وہ اصل میں اوپن ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے کوئی ایریا کلوز نہیں کیا ہوتا۔ کلوز ٹریورس کی ضرورت وہاں پہ پڑتی ہے جہاں پہ ہمارا کوئی بلڈنگ ایریا ہو، کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو، کوئی بڑے لیول کی کالونی ہو، تو وہاں پہ ایریا کو کلوز کیا جاتا ہے۔ لیکن پائپ لائن یا روڈ کے ساتھ ہماری اوپن ٹی پیاں یا بی ایم چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بعض اوقات ہم کو انہوں نے جو بینچ مارک ہوتے ہیں وہ دیے ہوتے ہیں، ان بینچ مارک سے کچھ بی ایم یا کچھ ٹی پیاں ہم شفٹ کرتے ہیں ود ٹوٹل اسٹیشن، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہم کو پھر ان کو کانسٹنٹ کرنے کے لیے، ان کا ایرر نکالنے کے لیے وہ یوز کرنی پڑتی ہیں، تو اس عمل کو اوپن ٹریورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپن ٹریورس یا لنک، اوپن ٹریورس یا لنک کو میں بیان کرنے سے پہلے یہ میرے پاس 2 کوآرڈینیٹ ہیں، A1 A2 A3، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کوآرڈینیٹ ہیں اور یہ کچھ میرے پاس اینگلز ہیں، ٹھیک ہے، A2 A3 A4 A5 6 7، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان اینگلز کی لینتھ ہے، یعنی A2 سے A3 تک جو میری وہ لائن ہے وہ 70 میٹر ہے، پھر A3 سے A4 تک میرا جو ضلع ہے وہ 74 میٹر ہے، اور یہ سم تھنگ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ کوآرڈینیٹ پہ آئیں، میرے پاس جو 2 کنٹرول پوائنٹ ہیں وہ ہے A1 اور A2، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں اپنا ٹی ایس سیٹ کروں گا، ٹی ایس سیٹ کرنے کے بعد میں ان اینگلز کو میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اینگلز ہمارے پاس اینگلز کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور اگر کوآرڈینیٹ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ فیلڈ سے ڈیٹا میجر کر کے لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو کوآرڈینیٹ کی شکل میں کچھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب پڑھ کے لے کے آئیں گے تو ان کوآرڈینیٹ میں سے آپ اینگل بھی نکال سکتے ہیں، یا آپ یہ فرض کر لیں کہ جب آپ کوآرڈینیٹ اٹھا رہے ہیں یا یہ پوائنٹ لگا رہے ہیں تو آپ نے ان کو میجر ہی اینگلز میں کیا ہے، ان کے اینگلز نوٹ کر لیے ہیں، ان کی لینتھ نوٹ کر رہی ہے۔ بات دونوں طریقوں سے سیم ہے، وہ آگے چل کے آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کو ڈرا کرتا ہوں۔ ڈرا کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو کہ مین اور بہت اہم پوائنٹ ہے، کہ اوپن ٹریورس میں آپ کے پاس 3 کوآرڈینیٹ ہونے چاہیے۔ یعنی فرض کریں کہ آپ کے پاس کچھ بی ایمز کی تعداد ہے جو کہ 20 50 60 کی شکل میں ہے، جو آپ کو کمپنی سے ملی ہے، یا آپ 2 کنٹرول پوائنٹ لے کے آتے ہیں، 2 کنٹرول پوائنٹ لے کے آتے ہیں جو آپ امانہ سے لے کے آتے ہیں،
تو امانہ سے جب آپ امانہ سے کوآرڈینیٹ لے کے آئیں گے تو وہ کوآرڈینیٹ آپ 2 کوآرڈینیٹ ہوں گے جس پہ آپ نے ٹوٹل سیشن کو سیٹ کرنا ہے. اور دوسری چیز آپ کو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر آپ اوپن ٹریورس کر رہے ہیں یا پوائنٹ اٹھاتے جا رہے ہیں، آپ نے 20 بی ایم یا ٹی پیاں لگائی ہیں، تو جو لاسٹ ٹی پی آپ کی ہوگی جہاں پہ آپ نے اپنا کام فنش کرنا ہے، وہ پوائنٹ آپ کا کانسٹنٹ پوائنٹ، کنٹرول پوائنٹ وہی بی ایم ہو جو آپ کو کمپنی نے دیا ہو یا آپ امانہ سے لے کے آئیں. دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرض کریں کہ آپ کے سینئر سرویئر نے یا چیف سرویئر نے کچھ کنٹرول پوائنٹ لگائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی دوسری سٹی میں شفٹ ہو چکا ہے، وہ ریاض سے جدہ چلا گیا، آپ کو کچھ کنٹرول پوائنٹ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کنٹرول پوائنٹ دینے کے بعد کوئی نیا سروے آپ نے کرنا ہے، آپ اس نئے سروے پہ تقریباً 40 یا 15-20 بی ایم ٹی پیاں لگاتے ہیں. تو جو اگر آپ 15 لگا رہے ہیں تو جو آپ کا 16واں پوائنٹ ہوگا نا، وہ وہی بی ایم ہونا چاہیے جو آپ کو کنسلٹنٹ سے اپرووڈ ہو، کیونکہ اوپن میں اس کا جتنا جو ایرر ہوگا وہ لاسٹ پوائنٹ پہ جا کے شفٹ ہوگا، اور لاسٹ پوائنٹ سے پھر سٹارٹ پوائنٹ سے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا ان درمیان کا جتنا ایرر ہوگا ان کے بہاف پہ وہ ڈیوائیڈ ہوگا، اور اسی سے پھر اس کی ایرر کی کیلکولیشن ہوگی. دوسرے لفظوں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس 3 پوائنٹ ہیں جو A1 A2 A3، یہ تینوں آپ کے کانسٹنٹ ہیں. ان سے میں سٹارٹ کرتا ہوں پوائنٹ میئر کرنے A2 A3 A4 A5 6، ٹھیک ہے، A7 تک میں جاتا ہوں. تو A7 جو میرا پوائنٹ ہے وہ اصل میں یہی پوائنٹ ہے A3، سوری اس کو میں ذرا A7 کر دوں تاکہ آپ کو میں ذرا کلیئر کر سکوں، کیونکہ اس میں مین چیز کانسیپٹ کلیئر کرنے کا ہے. جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں نہ ہوگا تو آپ اس کو نہیں کر سکیں گے. تو A7، ٹھیک ہے، یہ میرا پوائنٹ ہے. A1 A2 میرے پاس کنٹرول پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور A7 بھی میرے پاس کنٹرول پوائنٹ ہے. A1 اور A2 پہ میں اپنا ٹی ایس سیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں A3 A4 A5 A6 میئر کرتا ہوں، اور لاسٹ پہ یہ وہی A7 کا پوائنٹ ہے، یہ والا کوآرڈینیٹ، ٹھیک ہے، جو میرے پاس پہلے سے موجود ہے. لیکن میں کام کرتے ہوئے ٹی ایس کو سیٹ کرتے ہوئے اٹھاتے ہوئے پوائنٹ پڑھتا میں نے دوبارہ جا کے A7 کو پڑھا ہے، اور اس کے کوآرڈینیٹ آپ کے پاس سیم نہیں آئیں گے. وہ جو آپ نے میئر کیے ہیں وہ کوآرڈینیٹ اور جو آپ کے کانسٹنٹ کوآرڈینیٹ ہوں گے ان میں کچھ ڈفرینس ہوگا، 2 سینٹی کا، 3 سینٹی کا، 1.5 سینٹی کا، 4 سینٹی کا. وہ جتنا بھی ڈفرینس ہوگا اصل میں وہی آپ کا ایرر ہوگا، جو جس سے آپ کلوجر ایرر ہوگا جو آپ نے بعد میں مینٹین کرنا ہے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کا اوریجنل کوآرڈینیٹ جو کانسٹنٹ ہو وہ لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ کہاں سے ملے گا، اس کا سورس کیا ہے، میں اس ایشو میں نہیں جاتا، وہ آپ کو اپنی کمپنی سے یا جس سے بھی آپ نے لینا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ آپ کے پاس اوپن ٹریورس کے لیے 3 کوآرڈینیٹ ہونے چاہیے. 2 کوآرڈینیٹ وہ جن پہ آپ نے اپنا ٹی ایس سیٹ کرنا ہے، اور تیسرا پوائنٹ وہ جس پہ لاسٹ پہ جا کے آپ نے اس سے کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں، یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے، تو جب اس کو میں ڈرا کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو دیکھیں یہ میرے پاس A1 اور A2 ہے، تو میں یہاں سے لائن لوں گا، ٹھیک ہے، کریٹ لائن بائی نارتھنگ اینڈ ایسٹنگ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میرے پاس وہ سب سے پہلے نارتھنگ مانگ رہا ہے، تو میں اس پوائنٹ کی نارتھنگ دوں گا، جو یہ میرے پاس اس کی ایسٹنگ ہے اور یہ نارتھنگ ہے، ٹھیک ہے. تو میں نارتھنگ کو یہاں پہ انٹر کروں گا، 830 804 830 804. ہمارے پاس جو نارتھنگ ہے اس کی وہ ہے 830 804 830 804 اشاریہ 165 کوما انٹر کروں گا. پھر اس کی نارتھنگ اس کی ایسٹنگ میں انٹر کروں گا 653 653 355.199، اس کو انٹر کر دوں گا، ٹھیک ہے. پھر دوبارہ A2 کے 830 712 اشاریہ 726، ٹھیک ہے، 830 712 اشاریہ 726 انٹر 653 327.596 انٹر. یہ ہماری لائن لگ چکی ہے.
تو میں اس کو سمپلی اسکیپ کرتا ہوں تو یہ میری لائن جو ہے نا اس نے ڈرا کر دی ہے. تو یہ سارا کام میں AutoCAD Civil 3D میں کر رہا ہوں. تو آپ کو یہ سب کرنے سے پہلے آپ کے پاس AutoCAD Civil 3D انسٹال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے میرے پاس A3 ہے، A1 ہے. ٹھیک ہے، اس کے پوائنٹ کوآرڈینیٹ آپ چیک کریں 199165. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا A2 ہے. نیچے آپ کمانڈ اسٹیٹس بار میں کوآرڈینیٹ چیک کر سکتے ہیں 596 اور 726. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ میرے پاس A7 کے کوآرڈینیٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان کوآرڈینیٹس کو میں لاسٹ پہ انٹر کروں گا، یہ میرے پاس پہلے سے موجود ہیں. اور یہ کچھ اینگلز ہیں. ٹھیک ہے، یہ اینگلز ہیں جو میں نے میجر کیے ہیں سائڈ پہ. میں ان اینگل سے یہاں پہ اپنی لائنز ڈرا کروں گا. اور اینگلز میجر کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اینگل کاؤنٹر کلاک وائز ہیں یا کلاک وائز ہیں. ٹھیک ہے، یہ میک شیور آپ کو ہونا چاہیے. اگر آپ اس چیز کا نہیں پتا تو آپ میری پہلے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. تو لائن کو ڈرا کریں، کریٹ لائن بائی اینگل. ٹھیک ہے، یہ اس کا فرسٹ پوائنٹ، یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے. اور یہاں سے یہ بائی ڈیفالٹ اس کو کلاک وائز میجر کر رہا ہے. اور یہ نیچے دیکھیں آپ اس میں کاؤنٹر اور کلاک وائز. یہ جو میرا پہلا اینگل ہے یہ کاؤنٹر کلاک وائز ہے. تو میں کیپس لاک کو آن کروں گا اور سی کیپٹل کروں گا. ٹھیک ہے، تو وہ میرا سی کیپٹل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نیچے آپ اسٹیٹس بار میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سی جو ہے بڑا ہے اور یہ کلاک وائز کا سی چھوٹا ہے. تو میں اس کو انٹر کروں گا اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو اینگل ہے یہ کاؤنٹر کلاک وائز ہو چکا ہے. ابھی میرے پاس اینگل موجود ہے وہ ہے 260 ڈگری 35 منٹ اور 8 سیکنڈ. تو میں 260 ساتھ میں ڈگری، ٹھیک ہے، اور آپ کا 35 منٹ، ٹھیک ہے، اور 8 شفٹ سیکنڈ سے یہ میرا اینگل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو لینتھ ہے A2 سے A3 وہ ہماری ہے 70 میٹر 746 یعنی 17.746. تو میں ان کو ڈرا کروں گا، انٹر کروں گا، یہ میری لائن لگ چکی ہے. اس کے بعد جتنے بھی اینگل ہیں وہ میرے کلاک وائز ہیں. تو میں سی انٹر کروں گا. ٹھیک ہے، میرا دوسرا اینگل ہے A3 سے A4 A3 88 ڈگری ڈی اسمال 49 منٹ، ٹھیک ہے، اور 7 سیکنڈ. اس کو میں انٹر کروں گا. اس کی جو لینتھ ہے A3 A4 جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ 74.124. میں اس کو انٹر کروں گا، یہ لائن لگ چکی ہے. تو یہاں پہ میں اس کا جو تھرڈ اینگل ہے وہ انٹر کروں گا. ٹھیک ہے، جو میرے پاس یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا، ہاں 218 ڈگری 30 منٹ اور 11 سیکنڈ ہے. 218 ڈی سے ڈگری اور 30 اور شفٹ. اور اگر آپ نے منٹ کا سائن دینا ہے تو بغیر شفٹ کے جس پہ عربی کا لفظ یا اردو کا توئیں ہے وہ دبائیں گے تو اس کا منٹ کا سائن آئے گا. اور جیسے ہی آپ نے سیکنڈ کا سائن دینا ہے تو 11 شفٹ دبا کے توئیں کا بٹن دبائیں گے تو سیکنڈ کا نشان آٹومیٹکلی اس پہ آ جائے گا. اور اس کو انٹر کریں گے. اس کے بعد اس کی جو لینتھ ہے آپ کے پاس A4 سے A5 وہ میرے پاس 83.870 یا 87 سینٹی 83.870. اس کو میں انٹر کرتا ہوں تو یہ لائن لگ چکی ہے. اس کے بعد جو میرا اینگل ہے وہ بھی کلاک وائز ہے تو میں سی انٹر کروں گا. یہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ جو آپ کی اینگل ہیں وہ کلاک وائز ہیں یا کاؤنٹر کلاک وائز ہیں. تو مجھے چونکہ پتہ ہے میرے پاس جو ڈیٹا دوست نے دیا تھا وہ سارا اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میرا جو پہلا اینگل ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہے. اس کے بعد جتنے بھی اینگل میں نے میجر کیے ہیں وہ سارے کلاک وائز ہیں. تو اس کے بعد جو میرے پاس اینگل آ رہا ہے وہ 225 ہے 225 ڈی مین ڈگری. اس کے بعد 55، ٹھیک ہے، اور جو توئیں کا بٹن ہے وہ بغیر شفٹ سے دباؤں گا تاکہ منٹ کا نشان آئے. اس کے بعد میرے پاس 8 سیکنڈ ہے تو سیکنڈ کے لیے میں شفٹ دبا کے رکھوں گا اور توئیں کا بٹن دباؤں گا اور یہ سیکنڈ. اس کو میں پریس کروں گا. ٹھیک ہے، اس کے پاس جو اس کی جو میری ڈائمینشن ہے وہ 94.414 ہے. ٹھیک ہے، انٹر. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو میرا اینگل ہے وہ بھی کلاک وائز ہے. ٹھیک ہے، تو میں سی انٹر کروں گا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میرے پاس اینگل آ رہا ہے وہ 90 ڈگری. ٹھیک ہے 90 ڈگری. ٹھیک ہے اس کے بعد 5 منٹ ہے. منٹ کے لیے وہی چیز میں بار بار رپیٹ کروں تاکہ آپ غلطی نہ کریں. منٹ کے لیے آپ نے جو توئیں کا بٹن ہے وہ شفٹ کے بغیر دبانا ہے. ٹھیک ہے تو یہ منٹ کا نشان آئے گا. اور 44 سیکنڈ ہے تو شفٹ توئیں کا بٹن تو وہ سیکنڈ میں سیکنڈ کا سائن شو کرے گا. اس کو انٹر کروں گا. اس کے میرے پاس جو ڈائمینشن ہے وہ اس اینگل کی وہ ہے 101.780. ٹھیک ہے تو یہ میں 101.780 میں اس کو پریس کروں گا تو یہ اینگل لگ چکا ہے. بس میرے پاس یہی اینگل ہے. ٹھیک ہے تو میں اس کو اسکیپ کرتا ہوں. یہاں پہ اس کو انٹر کروں گا اور اسکیپ کر دوں گا. یہ میرے پاس ٹھیک ہے اس سارے کا سارا جو ہے ڈرا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے اگر میرے پاس کوآرڈینیٹ ہوتے تو میں نے ڈائریکٹ یہ پوائنٹ اس میں سے ڈرا کرنے تھے اور ان لائنوں کو ملا دینا تھا. کیونکہ میرے پاس اینگل تھے تو میں نے ہر لائن کو بائی اینگل ڈرا کر لیا ہے. ٹھیک ہے تو اس کرنے کے بعد اصل میں یہ وہی پوائنٹ ہے جو A7 ہے. یہ جو A7 کے جو کوآرڈینیٹ ہے نا 6097 میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ذرا. ٹھیک ہے میرے پاس ایک لسٹ پہ AP اپلوڈ. میں وہ لسٹ اپلوڈ کرتا ہوں. اپلوڈ کرنے کے بعد EN ٹھیک ہے آپ کو دکھانے کے لیے. اور اس میں کتنا ایرر ہے تو EN. ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے میرے پاس. شفٹ رائٹ کلک اینڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں. یہ دیکھیں 653397 دوسرے لفظوں میں 653 357 یہ میرے پاس اوریجنل کوآرڈینیٹ ہے 0.097. اور یہ دیکھیں 0.087 اس کا ایسٹنگ میں کچھ فرق ہے اور کچھ اس کا نارتھنگ میں ہے 492. اور میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہے 502 یعنی کچھ ملیوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ 8 ملی کا فرق ہے. لیکن جو بھی فرق بھی ہے میں اس ایشو میں نہیں جاتا. فرق تو کچھ نہ کچھ ہے نا. تو جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا یہ فرق سینٹیوں میں ہوگا 2 سینٹی 3 سینٹی 4 سینٹی میں ہوگا. تو یہ اس ایشو میں کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ وہی پوائنٹ ہے جو ہمارا A7 ہے. ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس A7 کے پہلے کوآرڈینیٹ پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو پوائنٹ میرے پاس آ رہا ہے یہ میں نے آبزرو کیا ہے میجر کیا ہے. اصل میں یہ جتنا ٹریورس ہوا ہے یہاں سے لے کے یہ A1 اور یہ A2 ٹھیک ہے A3 A4 A5 A6 اور یہ A7 یہ درمیان کے جو پوائنٹس ہیں نا ان میں کچھ ایرر ہے. تو ہمارے پاس یہ 2 کوآرڈینیٹ تو پہلے ہمارے پاس ہے جہاں پہ ہم نے انسٹرومنٹ کو سیٹ کیا تھا. اور یہ لاسٹ والا ہمارے پاس بھی اس کے بھی پوائنٹ ہیں کانسٹنٹ جو ہم نے میجر کیا ہے. تو ہم اس کو اوپن ٹریورس کریں گے اور اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے کانسٹنٹ کوآرڈینیٹ کے ساتھ میچ کریں گے اور اس کا درمیان کا جتنا ایرر ہوگا وہ ہم کیلکولیٹ کر کے اس سول 3D میں کیلکولیٹ کریں گے. تو اس کے لیے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کی لائنز ہیں یہ لائنز پہ الگ سیپریٹ ہیں. ان کو سب سے پہلے آپ نے جوائن کرنا ہے. جوائن کرنے کے لیے سمپلی جوائن کی کمانڈ ہے. ان سارے کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے اور انٹر کر دیں اور یہ آپ کی پوری لائن سلیکٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے پوری لائن سلیکٹ کرنے کے بعد اب یہ یکجان ہو چکی ہے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پوائنٹ آپ کے پاس یہ والا یہ جو پوائنٹ ہے یہ والے 600 یہ کوآرڈینیٹ یہ بھی آپ انٹر کر لیں. ٹھیک ہے تو میں سمپلی POI پوائنٹ میں جاؤں گا اور یہاں سے ان کے کوآرڈینیٹ سے یہ کوآرڈینیٹ انٹر کروں گا. تو میرے پاس جو کوآرڈینیٹ ہیں اس کے اوریجنل A7 کے 653.097 comma 830.396.492 میں ان کو انٹر کروں گا تو میرا پوائنٹ لگ چکا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ میرا پوائنٹ لگ چکا ہے. میں اس کو ریجن کروں گا. جیسے جیسے زوم کرتا جاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں یہ میرا اوریجنل پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے یہ والا A7 اور جب میں نے اس کو اسی پوائنٹ کو جب میں نے میجر کیا تو جو میرے پاس اینگل تھا وہ یہ بتا رہا تھا. یا دوسرے لفظوں میں اس کے جو کوآرڈینیٹ میرے پاس آ رہے ہیں وہ نیچے اسٹیٹس بار میں چیک کریں 087 اور 502 آ رہے ہیں. جبکہ میرے پاس جو اس کے اوریجنل کوآرڈینیٹس ہیں وہ یہ ہیں 097
اور 492. میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے اس کو آبزرو کیا. آبزرو کرنے کے بعد جو ٹوٹل اسٹیشن کا ایرر تھا یا جو ہیومن ایرر تھا یا جو انوائرمنٹ کا ایرر تھا وہ سارا اس پہ اثر انداز ہونے کے بعد میں نے یہ کوآرڈینیٹ اس کے میجر کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے ابھی کانسٹنٹ کرنا ہے. تو وہ کانسٹنٹ میں کیسے کروں گا وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. یہ پوائنٹ ہے. تو یہ جو ایرر ہے اس کا, اسی ایرر کو ہم ابھی کنٹرول کریں گے. تو کرنے کے لیے سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے اپنی لائن ڈرا کرنی ہے اوپن ٹریورس میں. ٹھیک ہے, اور لاسٹ پہ اپنا پوائنٹ انٹر کرنا ہے, اور اس کو میں نے پولی لائن میں کنورٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, کلاک وائز اور کاؤنٹر کلاک وائز کا کانسیپٹ کیا ہے یہ میری پچھلی ویڈیو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے. تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, اگر آپ کے پاس AutoCAD Civil 3D 2016 ہے تو آپ نے جانا ہے سروے میں, اور یہاں پہ آپ کو ملے گا کوآرڈینیٹ جیومیٹری. ٹھیک ہے, کوآرڈینیٹ جیومیٹری ایڈیٹر. آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یا سمپلی اپنے کمانڈ بار سے لکھیں گے CO, آپ یہاں پہ جائیں CO کوآرڈینیٹ جیومیٹری ایڈیٹر. یہاں پہ آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو کمپلیٹ لکھنا پڑے گا کوآرڈینیٹ جیومیٹری ایڈیٹر. تو آپ کو وہ کمانڈ سے ظاہر ہوگا. اگر آپ یہ سے نہیں جاتے تو سروے میں جائیں, اور یہ کوآرڈینیٹ جیومیٹری ایڈیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ٹیب کھلے گا. یہ اسپیشلی AutoCAD Civil 3D میں ٹریورس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک مین چیز بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بتانے سے پہلے دیکھیں یہاں پہ کچھ میتھڈز ہیں. نو ایڈجسٹمنٹ, کمپاس رول سلیش بارڈویج ایڈجسٹمنٹ, اور ٹرانسٹ رول ایڈجسٹمنٹ, کارن ڈائل رول ایڈجسٹمنٹ. تو ان دونوں کا کبھی کام میں نے بھی نہیں کیا. تو اوپر والے دو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ یہ جو اوپر والا کمپاس رول ہے اس میں آپ کے جو اینگلز ہیں وہ اینگلز زیادہ اہم ہوں گے بجائے اس کے کہ اس میں جو آپ کے ضلع ہوں گے. ٹھیک ہے, دوسرے لفظوں میں جو اس کے زاویے ہوں گے وہ دوسرے آسان لفظوں میں, اردو میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں بیان کر دوں کہ کمپاس رول یا بارڈویج ایڈجسٹمنٹ میں جو ہمارا ٹریورس ہوتا ہے اس کے جو زاویے ہیں یہ اس کو بہتر طریقے سے کمپیوٹ کرتا ہے بجائے کہ ضلع کی لمبائی سے. اور جو ٹرانزٹ رول ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں ہمارے ضلع کی لمبائی بہتر طریقے سے ڈیفائن ہوتی ہے بجائے کہ زاویوں کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے پاس دو پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ ہوں تو ان کی بیئرنگ نکالنے کے بعد جب آپ نے تیسرے پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ بنانے ہوتے ہیں تو آپ اس کی بیئرنگ کو ڈسٹینس سے ملٹیپلائی کر کے آپ کے پریویس کوآرڈینیٹ میں ایڈ کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ اپنے ضلعوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے اینگلز پہ کام کرنا ہے, آپ کے اینگلز میں ایکوریسی لے کے آنی ہے, تو آپ کو یہی چیز بیسٹ رہے گی, کمپاس رول بارڈویج. یہ آپ کے اپنے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا کام لمبائی میں ٹریورس کر رہے ہیں یا سمپلی آپ کو کوآرڈینیٹ ڈیفائن کرنے ہیں یا آپ نے اینگلز کو زیادہ پریفر کرنا ہے. تو ہر آدمی کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کمپاس رول بارڈویج ایڈجسٹمنٹ میں آپ کے جو زاویے ہیں وہ بہتر طریقے سے یہ سافٹ ویئر ان کو ایڈجسٹ کرے گا بجائے کہ ضلعوں کے. اور اس کے نیچے ہے ٹرانسٹ ایڈجسٹمنٹ, اس میں آپ کے ضلع بہتر طریقے سے وہ ان کو ایڈجسٹمنٹ کرے گا بجائے کہ زاویوں کے. اس کے بعد یہ کچھ ہے کرنڈال رول ایڈجسٹمنٹ اور روٹیٹ اینڈ اسکیل ٹو نون لائن. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا کبھی آپ کو. تو چلیں اس میں چلتے ہیں. سب سے پہلے اس کو کھولنے کے بعد آپ کے پاس یہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے, ایک کرو سی ڈبہ سا. اس میں آپ جیسے ہی اپنا کرسر لے کے جائیں گے تو وہ کہہ رہا ہے لوڈ ٹریورس فرام پول لائن, کہ یہ جو پروگرام ہے یہ وہ لوڈ کر رہا ہے, وہ ٹریورس کی وہ لائن مانگ رہا ہے کہ وہ کون سی لائن ہے جو آپ نے اس پہ ٹریورس کرنا ہے. تو میں اس کو سمپلی کلک کروں گا. کلک کرنے کے بعد یہ کرسر ہے, اس کو میں جسٹ تیر کا نشانہ ہے, اس کو میں ایک دفعہ کلک کروں گا تو یہ ڈبے میں کنورٹ ہوگا. تو یہ میرے پاس وہ ٹریورس کی لائن ہے جس پہ میں نے ٹریورس کرنا ہے. تو اس کو میں سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد اس نے آٹومیٹیکلی وہ ساری کی ساری لائن سلیکٹ کر رہی ہے. وہ بتا رہا ہے لائن اے لائن, یہ اس کی پوری بتا رہا ہے, اس کے جو پوائنٹس ان کی وہ میجرمنٹ بتا رہا ہے کہ پوائنٹ 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے, یہ اس کی اینگل بتا رہا ہے, ساؤتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ جو بھی کچھ ہے. تو یہ علیحدہ ایک چیپٹر ہے تو میں اس کی اتنی ڈیٹیل میں جاتا. تو یہ جو مین چیز ہے یہ ہمارا ایگزسٹنگ پوائنٹ, یعنی ایسٹنگ اور نارتھنگ, یہ پوائنٹ آف بگننگ.
ٹھیک ہے، یعنی جہاں سے آپ کا پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو بائی ڈیفالٹ جو میرا ٹریورس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایسے جا رہا ہے. یہ جو آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ میں نے جس طریقے سے میں نے اپنی لائنیں ڈرا کی ہیں اسی ڈائریکشن میں یہ جا رہا ہے. اگر اس کو میں نیچے سے اوپر ڈرا کی ہوتی تو یہ ایرو اس کے اپوزٹ ہوتے. تو جو میرا سٹارٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے ریڈ کلر کا، یہی اس کے کوآرڈینیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ والے A1 کے دوسرے لفظوں میں. اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ A7 ہے جس کے کوآرڈینیٹ میرے پاس ہیں اور جو میں نے میجر کیے ہوئے ہیں. تو اصل میں مجھے یہ پوائنٹ نہیں چاہیے، یہ کوآرڈینیٹ نہیں چاہیے، کیونکہ میرے پاس اس کے اوریجنل اور اتھینٹک اور کانسٹنٹ کوآرڈینیٹ ہیں جس کے ساتھ میں نے اس کو میچ کرنا ہے. تو پوائنٹ آف کلوجر یعنی جہاں سے اس کو بند کرنا ہے، تو اس کے لیے میں اس ایرو پہ کلک کروں گا اور واپس میں جاؤں گا آٹو کیڈ کے اندر، اور یہاں سے میں پھر جو ہمارا پوائنٹ ہے یہ دیکھیں، یہ وہ پوائنٹ ہے جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ پوائنٹ ہے ہمارا اوریجنل کوآرڈینیٹ جو یہ والے پوائنٹ ہے. تو میں ان کو یہاں سے کلک کروں گا تو میری نوڈ ایکٹیو نہیں ہے، میں شفٹ کا بٹن دبا کے رکھوں گا، اپنے ماؤس سے رائٹ کلک کروں گا اور نوڈ کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے ہی میں نے سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ کوآرڈینیٹ جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، 097 اور 492. تو اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ، ابھی تک اس نے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، تو میں یہاں سے اس کو کمپاس رول بارڈ ویج ایڈجسٹمنٹ کروں گا. مجھے اس کے اینگل زیادہ ایکوریٹ چاہیے بجائے کہ اس کے ضلعوں کے، تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نیچے جو میں نے ٹریورس جس پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری لائن میں کنورٹ ہو جائے. تو یہ میں نے اس کو کنورٹ کر دیا پوری لائن میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ان پہ پوائنٹ بھی لگ جائیں، تو میں اس پہ پوائنٹ بھی لگاتا ہوں. اس نے پوائنٹ بھی لگا دی ہیں. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو میں نے جو ٹریورس کی ہے میں اس کی رپورٹ چیک کروں. تو یہ رپورٹ ہے ڈسپلے ٹریورس کلوجر اینڈ ایڈجسٹمنٹ رپورٹ. ٹھیک ہے، یہاں سے میں اس کی رپورٹ دیکھ رہا ہوں تو جو بتا رہا ہے ٹوٹل ٹریورس لینتھ 520.450 اور یہ ایرر آف کلوجر کا بتا رہا ہے، انفینٹی کا سائن دے رہا ہے اور ڈائریکشن آف ایرر بتا رہا ہے کہ ساؤتھ ویسٹ میں 45 ڈگری اور 00 کا ایرر تھا جو اس نے کلیئر کیا ہے. یہ ٹریورس کنٹرول ہے، یہ پوائنٹ آف بگننگ اور پوائنٹ آف کلوجر، اور یہ ان پٹ ڈیٹا جو ڈیٹا ہم نے ان پٹ کیا ہے ٹریورس سے پہلے یہ وہ بتا رہا ہے، اور اس ڈیٹے پہ اس نے ٹریورس کیا ہے اور یہ ٹریورس ایڈجسٹمنٹ ہے. اصل میں یہ چیز آپ کو دیکھنے والی ہے. یہ اس نے آپ کے اینگل بھی یہاں پہ اس نے کر دیے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس نے اس کے اینگل بھی سارے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں سائڈ اس کی بیئرنگ بھی دے دی ہے اس نے، ڈسٹنس بھی دے دیا ہے، ڈیلٹا اینگل، ڈیلٹا وائی، ڈیلٹا ایکس اینگل جتنا اس نے ایڈجسٹ کیا ہے وہ ساتھ اس نے بتا دیا ہے، اور ڈسٹنس کو جتنا اس نے ایڈجسٹ کیا ہے 1 ملی 2 ملی، اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد جو آپ کے اتھینٹک کوآرڈینیٹ ہیں A1 A2 A7 کے علاوہ یعنی A3 4 5 6 کے وہ یہ ہیں. تو یہ آپ بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی رپورٹ ہے، اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. سیو کریں گے تو یہ TXT فارمیٹ میں ہوگی. تو میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرتا ہوں، اس کو 1 2 3 4 5 6 کا نام دیتا ہوں، اس کو میں سیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سیو کرنے کے بعد میں اس کو کلوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو بھی کلوز کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ اس نے پوائنٹس پہ کنورٹ کر دیا ہے. تو یہ اصل میں یہ میرا پوائنٹ تھا جس پہ اس نے کلوز کیا ہے. تو میں اس کو اس کا ذرا کلر چینج کر دوں آپ کو دکھانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس نے ٹریورس کہاں سے کیسے کیا ہے. یہ سفید لائن وہ لائن تھی جو ہم نے خود ڈرا کی ہے. ٹھیک ہے، سفید لائن وہ لائن تھی جو ہم نے ڈرا کی ہے. یہ ہمارا پوائنٹ A تھا 1 اور یہ A2 تھا. یہ یہاں سے دیکھیں اس نے اس کو یہاں سے ٹریورس کرنے کے بعد یہاں سے وہ یہاں تک اس کو کھینچ کے لے کے آیا ٹریورس. ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس نے اس کو یہ سفید لائن ہم نے ڈرا کی تھی، اور یہ جو ریڈ لائن ہے یہ میں ان پوائنٹوں کو ذرا ڈیلیٹ کر دوں. یہ تھوڑا سا پرابلم کر رہے ہیں، سلیکٹ سیملر کر کے ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، ڈیلیٹ. دیکھیں یہ ریڈ لائن اس نے ایڈجسٹ کی ہے. ٹھیک ہے، سارے اینگلز اس نے ایڈجسٹ کیے ہیں اس سافٹ ویئر نے خود بخود. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھا سافٹ ویئر ہے AutoCAD Civil 3D، بس آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو اور آسانی سے بتا سکوں کہ ٹریورس کہتے کسے ہیں، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، جب آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی رسی یا جو چارپائی ہوتی ہے
جو چارپائی کی جو دون ہوتی ہے نا، جس کو آپ پوندے بولتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے بوڑھے لوگ ان کو ٹائٹ کرتے تھے، جو اس میں لچک تھی نا وہ نکالنے کے لیے. تو یہ اصل میں وہی چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے لا ایک ایسی چیزیں ہیں، ایسے خط ہیں، ایسے ضلع ہیں جن کو ہم تصوراتی خیال میں سوچ سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے کھینچ کے اچھے طریقے سے باندھ دیا ہے. تو باندھنے کے سے مراد کہ ان کو ہم نے جس کا جو اس میں جو ڈھیلا پن تھا وہ اس کا ہم نے ایرر نکال دیا ہے. تو یہی وہ چیز تھی جو آپ کو بتانے کا مقصد تھا. امید ہے کہ میں نے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہوگا. پھر بھی کوئی کچھ چیز رہ جائے تو میں حاضر ہوں، آپ کمنٹس کیجئے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو کلیئر کر دوں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اگر پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں. امید ہے سہیل بھائی کہ میں نے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہوگا. پھر بھی کوئی چیز رہ جائے تو آپ دوبارہ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی رپورٹ تھی. میں آپ کو رپورٹ بھی دکھا دوں. یہاں پہ رپورٹ ہم نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کی تھی. یہ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کھولیں گے ٹیکسٹ میں تو یہ وہ رپورٹ ہے. اس کو آپ کاپی کر کے ایکسل میں لے جا سکتے ہیں یا سمپلی آپ یہاں سے بھی اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. اپنی دعاؤں مجھے یاد رکھیں. اوکے، خدا حافظ.